امریکہ اور اسرائیل کی چال کامیاب ہو گئی ہے۔ عرب ممالک نے، بحرین اور کویت نے ایران پہ فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان نے اپنے ہرمز میں ٹینکرز کو نشانہ بنانے پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے پاکستان کو اعتماد میں لیا ہے۔ پاکستان اپنا ثالثی کا رول بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بار پھر پاکستان کی کوششیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ کشمیر میں 15 ڈیڈ لائن دی گئی ہے، حکومت کو لانگ مارچ مظفر آباد کی جانب کیا جائے گا، اور ساتھ ہی کشمیر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو 2 رہنما ہیں ان کے جو پاکستان کے خلاف بات کی تھی، اپنی پاکستانی افواج کے خلاف بات کی تھی، ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ بلوچستان میں جو حالات ہیں اس ٹائم پہ ناظرین، جو کشیدہ صورتحال ہے، جو زیارت منگی ڈیم میں شہید پولیس اہلکار ہیں ان کے لواحقین دھرنے میں بیٹھے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اسپیشلی وہ دوست جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کیجئے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی، 2 بڑے حملے امریکہ کی طرف سے ہوئی، تیسرا حملہ بھی کیا گیا جس میں چابہار کو بھی نشانہ بنایا گیا، بندر عباس کو نشانہ بنایا گیا، قشم کو نشانہ بنایا گیا، ساحلی علاقے جو ایران کے ہیں سریک ان کو نشانہ بنایا گیا، اور جو چھوٹے بوٹس ہیں ان کے، ایون کہ ان کے جو مچھیرے ہیں ان کی کشتیوں پہ بھی، ان کو بھی سپیڈ بوٹ کا نام دے کے ان کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری بوٹس کی تصاویر بھی ایران نے شیئر کی ہیں کہ عام مچھلی پکڑنے والے جو مچھیرے ہیں ان کی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال جو یہ تیسرا حملہ تھا اس میں بحرین نے اور کویت نے، انہوں نے بیچ میں حصہ لیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ ان کی فضائیہ نے بھی کارروائیاں کی تھی ایران کے اندر، جس کی ایران نے بھی تصدیق کی تھی۔ اب یہ دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اس تیسرے حملے میں بحرین کی فضائیہ نے اور کویت کی فضائیہ نے، کیونکہ ان ممالک میں امریکہ کے قریب سمجھے جانے والے ممالک ہیں، اور ان کی فضائیہ، ان کے پاس بہترین جیٹس ہیں، اور ان کی فضائیہ بھرپور طریقے سے دنیا کی جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے لیس ہیں، تو انہوں نے بھرپور کارروائی کی ہے، اور یہی امریکہ اور اسرائیل چاہتا ہے، یہی ان کا موٹیو ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ عرب ممالک تک پھیلے۔ اسپیشلی اسرائیل کی یہی خواہش تھی جو آج پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر یہ آگے جاتی ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ ایران نے سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو بھی دھمکیاں دی تھی کہ یہاں پہ بھی امریکی اڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو اگر یہ آگے مزید اسی طرح حملے جاری رہتے ہیں اور یہ عرب ممالک دوبارہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بیچ میں آتے ہیں، پھر حالات مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے، اور وہ ممالک جو ہیں وہ بھی اپنی فضائیہ کو استعمال کریں گے، اور پھر یہ جنگ جو ہے عرب ممالک اور ایران کے مابین جو ہے وہ چھڑ جائے گی۔ اب یہاں پہ پاکستان کا انتہائی اہم رول ہے، مگر ایران کو چاہیے، میرے خیال میں ایران کو، ٹھیک ہے ایران MOU کی خلاف ورزی امریکہ نے 4 بار کی ہے، جو زیادہ تر دوست پاکستان میں پتہ نہیں ایک ٹرینڈ، ایک پروپیگنڈا شروع کیا جا رہا ہے کہ ایران کی وائلیشن ہے۔ MOU کے مطابق ایران ٹھیک جا رہا ہے۔ ہاں، MOU سے ہٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو سمندری راستوں میں جو 3 راستے ہیں، اب ایک ایران کی ساحل کا سینٹر میں انٹرنیشنل واٹر، اور اس سائڈ پہ عمان کی ساحل پہ، تو امریکہ اور عرب ممالک کی پلاننگ کے مطابق ہم نے ایران کا اپنا ہرمز استعمال اس کا ساحل نہیں کرنا، ہم نے بحرین، ہم نے عمان والا ساحل جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اس پہ ایران آپ کو چھوڑ نہیں رہا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بات بنتی ہے کہ وہ تو عمان کا ساحل ہے، مگر یہاں پہ ایران کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ ایران اپنے MOU کے مطابق جا رہا ہے کہ MOU میں 60 دن میں لکھا ہے کہ وہی راستے استعمال کیے جائیں گے جو ایران نے متعین کیے ہیں، نیویگیشن کے ذریعے انہی راستوں پہ آپ کو جانا پڑے گا، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایران جو ہے ابنائے ہرمز کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ مگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایران کو پاکستان والے، جو پاکستان کا طریقہ کار تھا، دیکھیں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان سے آپ کو سیکھنے کا ایک، جس طرح ہم اس جنگ سے سیکھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں امریکہ اور ایران کی اس جنگ سے، روس اور یوکرین کی جنگ سے،
ان کو بڑے ممالک پاکستان، بھارت ہو گیا، ایون امریکہ ہو گیا، چین ہو گیا، روس تو خود لڑ رہا ہے، مختلف ممالک ان کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے پاکستان نے بھی ایک شارٹ جنگ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کی ہے، تو اس سے ایران کو سیکھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں ہزار سینکڑوں ہمارے داخلی مسائل ہوں گے، ہمارے انٹرنل معاملات ہوں گے، ہمارے داخلی معاملات میں، جس میں عسکریت پسندی اور امن و امان کے حالات پاکستان میں انتہائی خراب ہیں، مگر پاکستان ساتھ ایک بڑی فوج بھی رکھتا ہے، اور پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بھی ہے، ایٹمی صلاحیت پاکستان کے ساتھ ہے۔ مگر 10 مئی کو جو پاکستان نے کیا بھارت کے ساتھ، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی ایک دھاک بٹھائی، ان کے جہاز گرائے، اس کے بعد عالمی طاقتیں میدان میں کود گئی اور جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کر دیا۔ اگر پاکستان چاہتا تھوڑا مزید بھی لمبا جا سکتا تھا، مگر عالمی طاقتوں کی وجہ سے پاکستان نے اس کے بعد ایک گولی نہیں چلائی، اس کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا، اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی۔ دنیا نے پاکستان کو مانا اور ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ پاکستان آگے بڑھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ہو گیا، دیگر ممالک ہیں، پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان معاملات میں۔ تو پاکستان جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک عزت ملی ہے، تو پاکستان نے بڑے طریقے سے اس جنگ کو، شارٹ جنگ کو جو پاکستان نے ہے، اس کو بڑے طریقے سے پاکستان نے کھیلا ہے، پلے کیا ہے، اور جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے بھارت نے سالوں سال کوشش کی تھی، اس میں پانی پھیر دیا، بلکہ خود وہ تھوڑا ایک کونے میں، پاک بھارت اس لڑائی میں وہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ ان کے ساتھ کوئی سامنے، ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں رہا سوائے اسرائیل کے۔ تو ایران کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ایک بہترین موقع ملا، ٹھیک ہے، اپنا ہرمز میں تھوڑا بہت آپ کو کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑتا ہے، مینج کرنا پڑتا ہے، مگر آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی تھی۔ آپ کے جو 12 ارب ڈالر ہیں قطر سے، وہ نکل رہے تھے، 24 ارب ڈالر مزید آ رہے تھے، 300 ارب ڈالر کی بات کی گئی تھی۔ آپ کوشش کرتے، آپ کے ملک میں بڑی تباہی ہوئی ہے، ڈیفنس سسٹم آپ کا بالکل ناکارہ ہے، فضائی دفاعی نظام آپ کے پاس ہے نہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے۔ اب یہ آپ کا تقریباً 5 ارب ڈالر کا تیل سمندر کے اندر پھنسا ہوا ہے، دوبارہ جو آپ پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، 10 دن کے اندر آپ نے اس کا انتظام کرنا ہے، کیا ہے اس کو سمندر میں بہانا ہے۔ کل بھی آپ کے 30 جو آپ 14-15 کلیم کر رہے ہو، 100 بیچ میں زخمی ہیں، ان میں 30، اور اس میں آپ کے پاسداران انقلاب کے کمانڈرز جو ہیں وہ بھی بیچ میں 3-4 شہید ہو گئے ہیں۔ تو مزید جنگوں سے لوگ بھی اکتھا گئے ہیں، لوگوں کو بھی مذاق نہیں لگا کہ ایران کیا کر رہا ہے، اب تو ایران پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنی پالیسیوں کو بھی بدلنا پڑتا ہے، کچھ حکمت عملی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ایران کو اب حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ اب پاکستان میدان میں کودا ہوا ہے، پاکستان لگا ہوا ہے۔ ایران نے ایک طرف سعودی عرب کو، جس طرح میں نے کہا کہ دھمکی دی، ساتھ ہی آج جو ہے سعودی عرب کے وزیر دفاع سے اور ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطے بھی کیے۔ اب جنگ رکوانے کے لیے قطر بیچ میں تھا، جس پہ آپ نے حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ میں بول رہا ہوں کہ MOU کے مطابق آپ ٹھیک چل رہے تھے، وائلیٹ جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے۔ ان عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے کہ ہم اپنے ہرمز کا راستہ، عمان والا راستہ اختیار کریں گے، جو ایران نے مارک نہیں کیے، اس راستے کو ہم چلائیں گے اور ایران کو ہم کنگال کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ طریقہ اپنا رہے تھے، عرب ممالک بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ وہ تو جال آپ کے لیے بچھایا ہوا ہے انہوں نے، ان کو اندازہ ہے کہ یار بیسی ہو رہی ہے، نام تو ہو رہا ہے کہ ایران نے یہ جنگ جیتی ہے۔ آپ کا دفاعی نظام انتہائی کمزور ہے، آپ کو اپنی عوام کی فکر کرنی چاہیے۔ جو تباہی اس بار 170 مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور جو بحرین اور کویت بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے مزید مسلم ممالک اس میں کود پڑیں گے، پھر معاملات جو ہے وہ آگے جا کے بڑے خراب ہوں گے۔ دوسری طرف دعویٰ کر رہا ہے امریکہ سینٹکام کہ 800 جہاز اب تک جو ہے وہ مئی سے لے کے اب تک 800 تجارتی جہاز محفوظ راستے سے اپنا ہرمز میں گزرے ہیں، جس میں 38 کروڑ بیرل تیل جو ہے، خام تیل جو ہے وہ لے کر گزرے ہیں، اور اپنا ہرمز پہ ایران کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایران کے دعوے بھی بنیاد ہیں۔ تو یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ ابنائے ہرمز پہ ہے، اور ایران ابنائے ہرمز کو جانے نہیں دے رہا۔ بس ساری
لڑائی کا اب دار و مدار یہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے۔ عرب ممالک نہیں چاہتے، وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں، اور امریکہ ہر طریقے سے ایران کو اب ٹیکل کرے گا۔ آگے حالات کیسے بنتے ہیں مگر رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرحال یہ کبھی رکے گی اگر دوبارہ پاکستان میڈیشن کرتا ہے۔ قطر کا ایک رول تھا بیچ میں، اس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، تو اب پاکستان اپنا رول تو پلے کر رہا ہے۔ دوبارہ ہو سکتا ہے کچھ بیچ میں روک دیے جائیں اور دوبارہ پھر شروع ہو جائے، تو کچھ پتہ اس کا نہیں چل رہا۔ 60 دن ایسے تھے کہ اس میں کم از کم دھمکیاں اور حملے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بدقسمتی سے ان میں جو ہے وہ حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ ایران کو مجبور کیا گیا، اور ایران نے پھر 3 آئل ٹینکر پہ جو عمان کے حدود میں تھے، ساحل، وہ استعمال کیے جا رہے تھے۔ ایران کے بار بار منع کرنے کے باوجود انہوں نے ایران کی نہیں سنی تھی۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے پھر ان پہ حملے کیے۔ ایران میں پاسداران انقلاب کے پاس پاور ہے، وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پاور مضبوط ہے، سیاستدانوں کے پاس کم پاور ہے۔ زیادہ پاور آیت اللہ خامنائی شہید کے بعد زیادہ طاقت جو ہے وہ پاسداران انقلاب کو منتقل ہو گئی ہے، اور پاسداران انقلاب کے ساتھ موجودہ جو مجتبیٰ خامنائی ہے وہ بھی اس میں رہے ہیں اور بڑے قریب رہے ہیں، لہذا مزید سختی آپ ایران کی دیکھیں گے، مگر اس سختی میں مسلم ممالک کے لیے اور ایران کے لیے آگے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اللہ خیر کرے۔ ساتھ ناظرین کشمیر کی بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پھر بلوچستان کی بات کر لیں گے جو شہداء تھے۔ کشمیر میں 15 کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ایک تو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عمر نذیر نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ ہمارے اسٹیج کو استعمال کیا گیا ہے، یہاں سے پاکستان کے خلاف بات کی گئی ہے، جو ہمارے نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ ایک نہیں ہے، ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کا اسٹیج استعمال ہوا ہے۔ سردار امان نے اوپنلی انڈیا سے مدد مانگی، مطلب جموں کشمیر سے مدد مانگی، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اس پاس بھی جا سکتے ہیں، ہمارے پاس راستے بہت ہیں۔ پاکستان کی افواج کو یہی دھمکیاں دی۔ خواجہ مہران ہیں، انہوں نے پاکستان کی آرمی میں کہا کہ 40,000 ہمارے جوان ہیں، ہماری جو آرمی ہے کشمیر کی وہ جائیں اور وہ بغاوت کریں۔ ایسی باتیں بیچ میں ہوئیں، تو 40,000 گلگت بلتستان اور کشمیر کا حصہ، سب سے بڑا حصہ، کم آبادی بڑا حصہ فوج میں ان کا ہے، زیادہ لوگ ان کے باہر ہیں۔ 47 لاکھ کی آبادی میں 12-13 لاکھ لوگ تو باہر ہیں، 15 لاکھ یہ 20 لاکھ بتاتے ہیں، 8-10 لاکھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، تو کتنی آبادی وہاں پہ بچتی ہے؟ آدھی سے بھی کم آبادی بچتی ہے، اور ان کے لیے جو پاکستان سبسڈیز دے رہا ہے اس کے باوجود مطالبات ہو رہے ہیں۔ بہرحال جو مطالبات تھے اس پہ ہم 10 دفعہ بات کر چکے ہیں۔ پاکستان کے ہر کونے سے لے کے آزاد کشمیر تک پاکستانی عوام جو ہے وہ کشمیر کی اس ایشو کو دیکھ رہی ہے، اور ایسے حالات میں یہ ایک تو وہاں پہ سیزن چل رہا ہے، جو سیاحت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، بڑا نقصان اس کو پہنچا ہے۔ وہاں پہ ہوٹلوں والے پریشان ہیں، پیٹرول پمپ سارے بند ہیں، بازار سارے بند ہیں، دکانیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا ہے۔ کتنے بندوں کو آپ مار کے سستی بجلی مزید لے لو گے؟ کتنے بندوں کو اور کتنی لاشیں چاہیے آپ کو کہ آپ یہ اپنا احتجاج ختم کریں؟ 15 کو آپ نے کہہ دیا، لا تعلق کا اعلان بھی کر دیا ہے، حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی، 15 کی ڈیڈ لائن آپ نے دے دی ہے۔ آپ دیکھیں گے 15 کو آپ جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے، اور جن لوگوں نے تقاریر کی ہے ان کا بچنا مشکل ہے۔ آپ لاکھ دفعہ بھی لا تعلقی کے اعلان کر دو، مگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا سٹیج استعمال ہوا ہے، اس سے معاملات خراب ہوئے ہیں، اور شہادتیں ہوئی ہیں، 18, 19, 20 جانے گئی ہیں اب تک، اور آگے بھی حالات مزید خطرناک دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ میں تو مذاکرات کے حق میں ہوں، چاہے جو بھی ہو، آخر میں ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے، مگر سرکار اس ٹائم پہ نہ آزاد کشمیر کی سرکار بیٹھ رہی ہے، نہ پاکستان کی سرکار بیٹھ رہی ہے، جو مسلم لیگ نون کی ہے۔ بیٹھنا پڑے گا، راستہ نکالنا پڑے گا۔ ملکی حالات درست نہیں ہے، آپ بلوچستان کو دیکھیں، وہ بھی چل رہا ہے وہاں پہ۔ اسپیشلی آج میں بات کروں گا جو میں نے ویڈیو دیکھی کہ جو ہمارے پولیس زیارت میں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں 27 سے 28 کے درمیان، جو ہمارے شہید کیے گئے ہیں، جو دور دراز علاقہ ہے زیارت میں، جو وہاں پہ منگی ڈیم کا علاقہ ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے ان کو رکھا گیا تھا۔ اب وہاں پہ NTTP نے حملہ کیا، اور ان کو جو مقابلہ انہوں نے صبح شروع ہوا شام رات تک، مطلب 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔
پھر جو خبریں آئیں کہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ختم ہو گیا. تو یار 12 گھنٹے میں FC کہاں پہ تھی, ہماری پاک فوج کہاں پہ تھی, ان کی کومک کیوں نہیں مل سکی؟ یہ ساری باتیں بیچ میں آتی ہیں نا. ایسے موقع پہ کیا ان کا رابطہ نہیں تھا؟ یہ معاملات. اور پھر ان کی شہادت, مطلب 9 کو شہید کرنا, کہ انہوں نے پھر ویڈیو بھی جاری کی ہے ان کی شہادتوں کی, اور جو اسلحہ دکھایا جو کیپچر کیا ہوا ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ سارا اسلحہ اور ساری لاشیں وہ سب کچھ دکھا دیتے ہیں جو انہوں نے جلائے ہوئے. مگر ساتھ ہمارے 21 جوانوں کو بھی لے کے گئی تھی, اور بعد میں ان کی شہادت بے دردی سے کی گئی تھی. تو یہ 28 جو ہمارے جوان شہید ہوئے, ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, شہادت کی ویڈیو بھی دیکھی. پھر ایمبولینس جو ہمارے وہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے وسائل ہمارے ہیں, اربوں روپے استعمال کیے جا رہے ہیں, سرداروں کے جیبوں میں جا رہے ہیں. ہمارے شہداء گھنٹوں گھنٹوں جو ہے, یہ جو 7-21 لے کے گئے تھے, یہ پہاڑوں پہ دور دراز علاقوں میں ان کی لاشیں جو ہے وہ پڑی تھی. زرغون غرے سے کہتے ہیں وہاں پہ. پھر لواحقین گئے ہیں, انہوں نے ان لاشوں کو برآمد کیا, اور لاشوں کو جو تابوت اس میں رکھے ہیں, تابوت میں بند کیے ہیں. پھر میں حیران ہو گیا کہ جو میں نے گاڑیاں دیکھی, نہ کوئی ایک ڈاٹسن میں, 2 پھر ایک سوزوکی میں, 2 پھر ایک کھلے ڈاٹسن میں. یار یہ کیا ہے یار, یہ کس طریقہ ہے یار؟ خدا کا خوف کرو یار, اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ ویڈیو جب سامنے آیا, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, پاکستان کا دل درد کر رہا ہے. زیارت کے لوگ جو ہیں وہ بالکل سن ہو گئے, شاک ہیں پورے بلوچستان میں, اور زیارت میں ماتم ہے. وہ لواحقین نکل کے مظاہرے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اپنے پیاروں کو دفنا نہیں رہے. مگر ان لوگوں نے ہماری مٹی کے لیے جان دی ہے. یہ بہادر لوگ تھے, 10-12-13 گھنٹے لڑتے رہے, اور بعد میں ان کی لاشوں میں کم از کم اگر پہاڑوں پہ پڑی رہی, اور ہم نے گھنٹے لگائے, 12 گھنٹے, 15 گھنٹے, 20 گھنٹے, 24 گھنٹے, اور پھر اگر ہم نے برآمد کر لی, تو یار ایک طریقہ ہوتا ہے عزت و احترام کے ساتھ ان کی باڈیز جو ہیں, ان شہیدوں کے جسے حاکی جو ہیں, وہ اچھے سے جو ایمبولینس ہے, جو تابوت ہیں, ایمبولینس کے اندر ہوتے, طریقے سے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اب لواحقین بھی مظاہرہ کر رہے ہیں, ان کے چہروں کو مسخ کیا گیا ہے, اور کچھ گاڑیوں کی تصاویر آئی ہیں, اس میں 2-2, 3-3 بکسے پڑے ہیں, تابوت پڑے ہیں. بہت ہی پریشان کن تصاویر ہیں, بہت ہی پریشان کن. تو یہ صوبائی حکومت سے پاسپورٹس بھی ہونی چاہیے. دکھ ہوتا ہے جب وہاں پہ کل میں نے دیکھا کہ اس پہ ہم نے بات بھی کی کہ صوبائی وزیر BLA اور BLF کو بھتہ دیتا ہے 5-6-10%, اور سب سے زیادہ وہ BLA کے خلاف بولتا ہے. اسی طرح زیادہ لوگ ملے ہوئے ہیں. اب یہ جو بھتہ دے رہا ہے, یہ وزیر ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے, سردار ہے, کھتران, سردار عبدالرحمن کھتران. پکڑو اس کو, آپ نے اس کو وزارت سے بے دخل کر لیا, پکڑو اس کو, معلومات کریں. اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ زیادہ تر جو وہاں پہ سرکاری ملازمین, اعلیٰ افیسرز ہیں, اور جتنے ٹھیکیدار ہیں, وہ سارے بھتے دیتے ہیں BLA اور BLF کو. تو وہ مضبوط نہیں ہوں گے, ان کے جاسوس یا سہولت کاری کے طور پہ ان کو پیسے دے رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, بتا دیں. ہم یہ بار بار سنتے ہیں کہ 1500 لوگ ہیں, 2000 لوگ ہیں. باتیں کرنی پڑیں گی, بتانا پڑے گا, قوم کو سچ بتانا پڑے گا, تاکہ قوم ساری جو ہے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جنگ بھی انشاءاللہ ہم نے ہی جیتنی ہے, مگر سچ کے ساتھ جیتنی ہے, اور اپنے شہداؤں کے احترام کے ساتھ جیتنی ہے. پوچھا جائے صوبائی حکومت سے کہ اتنی نااہلی کیوں کی گئی ہے. ایسے میں شہداؤں کی جو باڈیز تھی, جیسے خاکی تھا, وہ عام گاڑیوں میں کیوں تھا. تو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو بولنا یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آگے جا کے بڑے فیصلے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنجیدہ فیصلے کرنے. کیا اس سے پہلے ہمارے سنجیدہ فیصلے نہیں تھے؟ ماننا پڑے گا 20 سال سے ہم بلوچستان میں لڑائیاں لڑ رہے ہیں. بڑے علاقے ہیں, میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ انہیں 260 11.2% جتنا پاکستان ہے اس کا 11.2% صرف ایک حلقہ ہے. کور کرنا بڑا مشکل ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے. سارے صحرا ہیں اور پہاڑ ہیں. یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں, یہ جہاں پہ منگی ڈیم کی بات کی جا رہی ہے, اس کا آپ پوری تصاویر وغیرہ دیکھیں
یہ بھی پہاڑوں میں گرا ہوا صرف یہی ایک علاقہ بیچ میں ہے جو منگی ڈیم ہے، جہاں پہ کومک نہیں پہنچ سکی۔ تو اللہ خیر کرے، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی آخر میں، مگر ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ایک جو سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں، اب ہم نے سنجیدہ فیصلے کرنے ہیں، تو جنہوں نے پہلے سنجیدہ فیصلے نہیں کیے ان کے خلاف کارروائی کریں اور مزید سنجیدہ ہو جائیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے امن و امان کو بہتر کرنا، عام شہریوں کی حفاظت، سیکیورٹی فورسز کی حفاظت، اپنی حفاظت، یہ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔